کہ آج تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر اسمبلی میں پاس ہوئی، اور کیونکہ اگلے سال ہی جولائی کے اندر انتخابات ہیں، تو قادر صاحب جس طرح ابھی حذیفہ رحمان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ فوری طور پر انتخابات میں چلے جاتے ہیں، تو آخر مسئلہ کیا تھا؟ اور دوسرا جس طرح آپ بھی پہلے فرما رہے تھے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، معاملات سیٹ ہو گئے، پھر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں ریپیٹ کر دوں کہ تینوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے تھے، وہ ایک دوسرے کو خود جو ہے نا وہ عدم اعتماد کے وہ ایشو بنا دیتے تھے اور حکومت گرا دیتے۔ دوسری بات آپ نے سوال کیے کہ پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب سے نہیں پوچھا، یہ خود بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پہلے تو اسلام آباد میں ڈیرہ ڈالا تھا، آج کل یہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ سر انہوں نے جواب تو دیا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق ہی نہیں دیا جا رہا۔ حذیفہ رحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے، بات ڈسکس ہوئی تھی، یہ بات درست ہے، لیکن ڈسکس اس طرح ہوئی تھی کہ اگر فوری طور پہ الیکشن کرے، ظاہری بات ہے کہ آج اگر اسمبلی توڑ دے کل تو الیکشن نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو مہینہ ڈیڑھ تو چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے برفباری شروع ہو گئی ہے، تو ڈیڑھ دو مہینے کے بعد کشمیر میں الیکشن تو ناممکن ہے، کیونکہ ٹھنڈ علاقہ ہے، برفباری ابھی سے شروع ہو گئی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جو ٹائم بھی پورا ہونے دے اور اس حکومت کو تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں۔ بات بڑی واضح ہے، حذیفہ رحمان صاحب بھی یہ بات مانیں گے کہ وہاں پہ مہینے ڈیڑھ کے بعد کیا صورتحال ہوگا، برفباری جو ابھی سے شروع ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پیپلز پارٹی نے کہا برفباری کی وجہ سے الیکشن جو ہے نا وہ ٹائم پہ مارچ تک یا اپریل۔ چلے سر، اس کا جواب تو دے دیا، لیکن میرا ایک اور سوال بھی یہ تھا کہ جب میں کہوں گا کہ انتہائی مشکل کام ہے، مشکل جی میرا سوال یہ تھا کہ جب جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی بیٹھی، ہم نے دیکھا احتجاج دیکھے، پھر حالات کشیدہ ہوئے، اس کے بعد پھر جب معاہدہ ہو جاتا ہے، حالات نارمل ہو جاتے ہیں، تو پھر جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹائم بھی کم ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے، تو پھر میرا سوال یہ تھا کہ چودھری انوار الحق صاحب سے مسئلہ کیا تھا؟ ان کو چلنے دیتے تھوڑی دیر تو تھی ہو اسمبلی کی؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھینچ لیا ان سے۔ اچھا، اور ظاہری بات ہے جو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کی ہے، نون لیگ بھی کی ہے، باقی اس کے اپنے تھے، تو نون لیگ نے سپورٹ جب ختم کر دی ہے، اس کی حکومت تو قائم رہ نہیں سکتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس وہ جو ایک جو ادا تھا 27 ایم ایل اے کا، تو وہ تو نہیں رہا، تو وہ آٹومیٹکلی گرنا ہی تھا، تو اس کی جگہ تو کسی نے سنبھالنی تھی۔ اور دوسری بات میں سخت وقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، وہ معاہدے 3-4 مہینے کے اندر پورا کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور اگر یہ پورا نہیں ہو سکا تو پیپلز پارٹی کے لیے اگلے الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی تو پورا کوشش کرے گی نون لیگ کے ساتھ کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، نہیں تو پھر صورتحال چینج ہوگی۔ تو میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سخت ٹائم ہے، لیکن یقیناً فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کے والد صاحب بھٹو صاحب کے وقت پہ وزیر اعظم رہے، تو یقیناً وہ ایک سیاسی گھرانے سے اور نوجوان ہے، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہے آزاد کشمیر کے، تو مجھے پورے یقین ہے کہ ان کے پہلے دن کی جو سپیچ اور اقدامات کو جو اعلان کیا ہے، تو مجھے پورے یقین ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو امنگوں کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اور متفقہ طور پہ کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس موجودہ جو وزیر اعظم تھا، صبح تک ان کے پاس 2 ووٹ تھے، اور تو اس کے پاس تو ہے نہیں، تو یقیناً سارے ایم ایل اے ان کے ساتھ مل کے اور آزاد کشمیر کی جو بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا آگا کہ عوامی فیصلے ہی کرنے چاہیے، یقینی طور پر ایسے ہی ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب، جس طرح کہا کہ قادر مندو خیل صاحب نے کہ آپ کی جماعت نے ہاتھ اٹھا لیا تھا ان سے، تو سب سے پہلے تو یہی سوال کروں گا کہ کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ الیکشن میں وقت بڑا کم رہ گیا، اگر آپ نے الیکشن کا انتظار ہی کرنا تھا، جب معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، پھر حالات نارمل ہو جاتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی چودھری انوار الحق صاحب کو گھر بھیجنے کی؟ اور دوسرا، اس صورتحال کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے، آپ کیونکہ وزیر اعظم تو آ گیا پیپلز پارٹی کا، تو ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا اس ساری صورتحال میں الیکشن کی تیاری کرنے کا۔ جی بہت شکریہ جی، میں بالکل قادر مندو خیل صاحب کی گفتگو کی تصدیق کروں گا۔ ہم نے بالکل یہ رائے دی تھی، اور ان کی طرف سے جب یہ رائے آئی، اور اس رائے میں کافی وزن تھا کہ اگر ہم انتخابات کا اعلان کر دیں اور دسمبر یا جنوری کی ڈیٹ دیں تو انتخابی نہ مہم چل سکے گی، برف باری ہوتی ہے، تو اس لیے پھر پیپلز پارٹی کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم چونکہ مرکز میں بھی الائی ہیں، صوبوں میں بھی ہم الائی ہیں ایک دوسرے کے، تو آپ بنائیں۔ دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک نقطہ نظر بڑا ویلڈ تھا۔ پیپلز پارٹی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس معاہدے کی کچھ شقوں پہ عمل درآمد جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا تھا، اور وہ ظاہر نئے انتخابات کے بعد ہوگا، لیکن کچھ شقوں پر فوری عمل درآمد ہونا تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے، اس حوالے سے موجودہ حکومت مکمل ناکام تھی۔ تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ گیا ہے،
تو جو چیزیں ہم فوری درست کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم راٹھور صاحب، بلکہ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا، کچھ انہوں نے اقدامات بھی کیے ہیں اور کچھ چیزیں جو معاہدہ ہوا تھا احتجاجی کمیٹی کے لیڈران کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہم نے شروع کر دی. اچھا حذیفہ رحمان صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو فردوس شمیم نقوی صاحب یہ فرما رہے تھے جب ان سے یہ سوال کیا، اور قادر بندو خیل صاحب بھی گلا کر رہے تھے کہ وہ بھی نظر نہیں آتے فردوس شمیم نقوی صاحب، جب میں نے پوچھا تحریک انصاف نظر نہیں آتی تو جواب ان کا یہ تھا کہ ہمیں وہاں پہ حقوق جو ان کے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، جلسے جلوس کی اجازت نہیں جاری. تو کیا عوامی فیصلوں پر یہ بھی شامل ہوگا کہ جو احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی اجازت بھی دی جائے؟ اور یہ گلا فردوس شمیم نقوی صاحب کر رہے ہیں. بالکل، فردوس شمیم نقوی صاحب ایک سیاسی کارکن ہیں، ایک اچھے سیاستدان ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف میں ان کی جگہ بھی نہیں ہے. اور احتجاج کرنا، پرامن طریقے سے اپنا سیاسی جو ہے رائٹ اسٹیبلش کرنا، وہ ہر سیاستدان، ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے. لیکن احتجاج کرنا، خون ریزی کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یا دھاوا بول دینا. پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے جو بھی وجہ ہے ان کی، اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا یا ان کی مرضی کے خلاف ہو گیا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ چاہے 9 مئی ہو، چاہے اس سے پہلے اپریل ہو، چاہے اس کے بعد ابھی پچھلے سال 26 نومبر ہو، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ خون ریزی، مرو اور مارو کی سیاست کو جو ہے وہ پروموٹ کی ہے. احتجاج ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ہمارے خلاف کیے، ہم نے ان کے خلاف کیے، لیکن احتجاج سیاستدان کا سیاسی دائرے میں ہوتا ہے. میکسیمم آپ کے ہاتھ میں کبھی ڈنڈے ہو جاتے ہیں، کوئی جھنڈوں کا ڈنڈا بنا لیتے ہیں، کوئی بندوقیں لے کے کبھی نہیں آتے آپ ریاست کے خلاف کہ ریاست بھی آپ گولیاں چلا دیں اور اتنے بڑے بڑے آپ پتھر لے کر آ جائیں، وہ مارنا شروع کر دیں، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ آپ چھلواریں لٹکا دیں. تو یہ احتجاج نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست بننے کی کوشش کرنا. اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں پبلک جو ہے جب پرامن انداز میں نکلتی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. نہ کسی جلسے کے NOC کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی حکومت کی طرف سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرامن لوگ جو ہے دیٹ از لائک اے واٹر. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پرامن نہیں ہے، اس پہ ہم جواب لیں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب کا بریک کی جانے بڑھنا ہے، آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو خواجہ سعد رفیق کا جہاں بیان سامنے آیا ہے آئینی عدالتوں کے حوالے سے، اس پہ بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.